इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आमिर साहब कहिएगा, उम्मीद रखी जा रही है कि जिन पॉइंट्स पर जो डेड लॉक है वो क्लियर हो जाए। 60 दिन का जो है वो टाइम फ्रेम दिया गया है, आपको लगता है कितना काफ़ी या नाकाफ़ी है ये टाइम फ्रेम? देखें, चीज़ें चूँकि असूली तौर पे तय हो गई हैं। जब इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हुए थे, पॉइंट्स बने थे और फिर उसको बामी मुफाहमती यादाश्त पे दस्तखत भी हो गए। अब असल मसला आ गया नंबर 1 पॉइंट पे कि लबनान में इस्राएली हमले बंद होने चाहिए। उसकी गारंटी चाहिए है ईरान को कि ये जब तक आप पहला पॉइंट ही अगर अमल नहीं करेंगे तो बाकी 13 पॉइंट्स पे हम कैसे बात कर सकते हैं। और ये ज़ाहिर है सिफारतकारी का प्रेशर होता है कि सिर्फ इस खुशी में तो कोई एक दूसरे को नहीं छोड़ सकता कि बस हमने मिला दिया और बिठा दिया। पाकिस्तान अपना काम कर रहा है, ईरान ने अपनी कौमी हमीयत के ऊपर कोई सौदेबाजी नहीं की कि जो मुआहिदा हुआ है उसको लेटर एंड स्पिरिट में अमल करे। तो इसराइल को रोकने की जिम्मेदारी अमेरिका की है। तो ये अब जो चीज़ें तय होनी है, जो इस वक्त दो तरफा तौर पे पाकिस्तान अपनी मुलाकातें कर रहा है, ईरान से हो चुकी है, अमेरिका से हो चुकी है, तो दोनों के पॉइंट सामने हैं। अब वो मुश्तरका तौर पे जब कोऑर्डिनेशन मीटिंग होनी है 4 मुल्कों की, उसके अंदर एक्चुअली फैसले होने हैं, क्योंकि वो 5-6 पॉइंट्स जो 13 पॉइंट्स के अंदर मौजूद हैं उसने ये साबित करना है कि आप कर क्या रहे हैं। क्योंकि उनके जो एसेट्स की डीफ्रीजिंग है, उनके बैंकिंग चैनल की बैनुल सतह पे उसका खुलना है दोबारा, उनके आयल को बेचने की इजाजत मिलना है, ये वो चीजें हैं। और उसके बाद एटमी फजले पे, जिस पे एटमी मवाद के ऊपर उन्होंने तय किया है कि जी हम बिल्कुल नहीं बनाएंगे, और लेकिन उससे पहले ये चीजें करनी है कि उनके एसेट्स भी खुलें, उनको की जाए। ये 2 महीने के लिए रखे गए हैं, लेकिन ये पहले भी तय हो सकते हैं और ये बाद में अगर दोनों ममालिक आपस में तय करते हैं कि नहीं हमारे मुज़ाकरात जारी रहेंगे तो 60 दिन की पाबंदी कोई ये नहीं है कि उससे पहले करना है। अगर दोनों चाहेंगे तो वो एक्सटेंड हो जाएंगे कि जी हमारी बातचीत चल रही है। अब पाकिस्तान ने जो अपना रोल प्ले किया है कि जो रुकावट आई थी लबनान वाली, उसको दूर कराया है और फिर जेडी वैंस दोबारा वहाँ आगे में है और अब मीटिंग शुरू है। तो उम्मीद है कि आज रात तक ये मामला तय हो जाए। सही। आमिर साहब, इस एमओयू में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और इसके नॉन स्टेट जो एलाइज हैं, हिजबुल्लाह हैं, हूतीस हैं, इनका कोई जिक्र नहीं है। जब एक की एक्टर ही बाहर है तो परमानेंट टर्मिनेशन ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ऑन ऑल फ्रंट इंक्लूडिंग लेबनान, इसका क्या मतलब रह जाता है? देखिए, जब अमेरिका को इतराज नहीं है, अमेरिका ने खुद साइन किया ना सदर ट्रंप ने इन मुश्तरका 14 नुकात पे, तो फिर किसी को हिजबुल्लाह की या उसकी चीजें तय की गई है पाकिस्तान की, अमेरिका की और ईरान के आपस में कि अगर खित्ते में अमन ईरान को तो ईरान को भी अमन देना है दूसरों को। तो शर्त जो लिखी गई है वो लबनान पे इसराइली हमलों का रोकना है। तो जब वो अमल होगा तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर ये चीजें साथ जो टेक्निकल कमेटियां हैं और इन्हीं चीजों को जो आप सवाल कर रही हैं उसको एड्रेस किया जाएगा कि ना ईरान को कोई तंग करे और ना कोई ईरान किसी को तंग करे। क्योंकि इससे होती जो वो सऊदी अरब को तंग कर रहे थे ना, हमास जो है वो ईरान इसको तंग कर रहा था इसराइल को, तो वो अब रजा का मसला अलग से वो जो एक पीस एकॉर्ड बना है वो वहां पे तय हो रहा है। ये अब बराह रास्त अमेरिका और ईरान का 47 साल के बाद आपस में बैठना शुरू हुआ है और उसी की वजह से इसराइल को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहे हैं और वो चाहता है कि पहले नुक्ते पे ही मुज़ाकरात रुक जाए और आगे गुफ्तगू ना हो सके। पाकिस्तान उसमें ये कोशिश कर रहा है और यही कामयाबी हुई है कि पाकिस्तान ईरान को भी ले आया है, अमेरिका भी आ गया है, आला तरीन सतह पे अब ये गुफ्तगू इस वक्त शुरू हो चुकी है। सही। आमिर इलियास राना साहब, आपने भी जिक्र किया कि आला तरीन सतह के ऊपर गुफ्तगू शुरू हो चुकी है। जब हम तकनीकी मुज़ाकरात की बात करते हैं तो क्या समझते हैं ये जो 14 निकात ये मुफाहमती याददाश्त के अंदर जो हमारे सामने आया है, इनमें सबसे ज़्यादा टेक्निकल क्या हो सकता है? अमेरिका के पास देने के लिए क्या है और ईरान के पास लेने के लिए क्या है, या ईरान क्या दे सकता है, किस हद तक कंप्रोमाइज़ कर सकता है अपना जो जौहरी मामला है उस पर? देखिए, ईरान कोई जंग हारा तो नहीं है। ईरान का फिजिकली एसिड्स में तबाही ज्यादा हुई है, ये बात सबको पता है। लेकिन जो मिथ टूटी है वो अमेरिका की टूटी है, एक सुपर पावर की, कि उन्होंने धमकियां बहुत लगाई। ईरान एक दिन के लिए भी नहीं बैठा। ईरान के पास जो कुछ भी था उसने जवाब दिया। असलहे के अंबार जो हैं वो अमेरिका के खत्म हो रहे हैं। आला जो इनके जखीरे थे, बेहतरीन मिसाइल थे, बॉम्ब थे, वो इन्होंने बरसाए हैं और इनको बनाने में टाइम लग रहा है। वो तो अमेरिका के अंदर अब उनकी कमेटियों के अंदर भी डिस्कशन शुरू हो चुकी है कि इस जंग से हासिल क्या हुआ, क्योंकि ये तो इसराइल ने 2 दफा यूज कर लिया ट्रंप को, जो ट्रंप जंगें रोकने के लिए आए थे। अब एक्चुअली जो टेक्निकल इश्यूज हैं वो वही हैं जो 14 पॉइंट लिखे हुए हैं कि उसमें जब बैंकिंग चैनल खोलना है तो वो कौन किस तरह खुलवाएगा, जो
ان کے بینکرز ہیں ایران کے اور امریکہ کے، پھر میڈیٹرز کے نمائندے وہاں پہ، کہیں پہ سعودی عرب بیٹھے گا، کہیں قطر کسی جگہ پہ بیٹھے گا، کہیں پہ پاکستان تو ہر جگہ پہ ساتھ موجود رہے گا، مصر ہوگا، ترکی ہوگا، کہ جہاں جس کی ایکسپرٹیز کی ضرورت ہوگی وہاں سے دوسرے ملکوں کو ان دونوں کے ساتھ بٹھایا جائے گا، اور کہیں یہ دونوں براہ راست کریں گے، کیونکہ کچھ اقدامات تو، بلکہ زیادہ تر اقدامات تو وہی ہیں جو امریکہ کو نیک نیتی کے ساتھ خود کرنا ہے، کہ جو انہوں نے خود پابندیاں لگائی ہیں ان کو ختم کریں، امپورٹ ایکسپورٹ پہ پابندیاں ختم کریں، اب نئے ہرمز کی کھلنی ہے اور ان کی بلاکڈ کا امریکیوں کا ہے کہ انہوں نے بتدریج پیچھے ہٹنا ہے اور اس ایریا کو کلیئر کرنا ہے۔ اب یہی چیزیں ہیں جو تکنیکی طور پہ مذاکرات کے اندر گفتگو میں ہیں، کیونکہ اس کے اندر اقوام متحدہ کے بھی مذاکرات کار آ رہے ہیں، کیونکہ بہت ساری پابندیاں اقوام متحدہ سے ایران پہ لگی ہوئی ہیں، تو وہ گارنٹی آخری یہی ہے کہ آپ یو این سے ساری پابندیوں کی گارنٹی ختم کرنے کی دلوائیں گے، تو یہ ٹیکنیکل مذاکرات اسی بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ صحیح، رحمان اظہر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی ڈسکشن میں شامل کرتے ہیں۔ رحمان، کہیے گا، ہم بڑے اہم نکات کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کچھ چیزوں پر مطلب جاننا چاہتے ہیں، جیسا کہ ہم نیوکلیئر ویپن کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ نیوکلیئر ویپن وہ نہیں بنائے گا، جیسا کہ ابھی عدیل نے بھی ذکر کیا ہے کہ یہ وہ سارے جو معاہدے ہیں، ہم نے 2015 میں JCPOA کے حوالے سے بھی بات کی، تو جب NPT میں پہلے سے سائن کر چکا ہے ایران کے، تو آپ کو نہیں لگتا ہے امریکہ نے وہی چیز دوبارہ ایران سے لی ہے؟ اس میں نیا کیا ہے؟ کیا کنسیشن دیا گیا ہے؟ کتنا کریڈٹ ہے امریکہ کے پاس؟ بیکاز کچھ چیزوں پہ ابھی بھی جیسا کہ مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ہم نیوکلیئر ویپنز کی طرف نہیں آتے، لیکن نیوکلیئر انریچمنٹ ہم اپنی جو ہمارا حق ہے اس کے مطابق چلے گی۔ دیکھیے، جو ایران کا جوہری پروگرام والا ایشو ہے، یہ 2000 کے اوائل میں شروع ہوا تھا اور تب سے لے کر تب تک یہ ایک بڑا میجر ایشو رہا ہے۔ ایران اور مغرب کے جو تعلقات ہیں ان کی خرابی کی اور بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایران میں جب انقلاب آیا تھا تو اس کے بعد سے یہ تعلقات بگڑنا شروع ہوئے تھے، لیکن آغاز میں ان کی نوعیت کچھ مختلف تھی اور فلسطین کا جو ایشو تھا وہ سر فہرست تھا، لیکن 2000 کے اوائل سے جو ایران کہ نیوکلیئر ہتھیاروں کا معاملہ ہے یا ایران کا یہ ایمبیشن کہ اگر وہ نیوکلیئر ہتھیار حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویسٹ اور جس میں امریکہ بھی شامل ہے اور ایران کے درمیان ایک بڑا معاملہ بنا رہا ہے۔ یہی وہ ایشو تھا جس کو لے کر پہلے ایران پر پابندیاں بھی لگی، پھر اس کے بعد ابھی حالیہ دنوں میں جو آپ نے اسٹرائکس دیکھی جو اس سے پہلے کی گئی تھی چند ماہ پہلے، وہ بھی اسی معاملے کے اوپر جو ہے وہ ہوئی تھی، اور یہی وہ ایشو ہے جس کو ہمیشہ استعمال کیا جاتا ہے ایران کے خلاف، چاہے وہ پابندیاں ہوں یا پھر فوجی کارروائیاں۔ جو پہلے نیوکلیئر جو معاملات تھے جب اوباما ایڈمنسٹریشن تھی جس کا آپ نے بھی حوالہ دیا، اس وقت بھی ایران کی کمٹمنٹس ہیں وہ تقریباً وہی تھی جو آج ہیں۔ سویلین استعمال کے لیے نیوکلیئر انرجی جو رکھنا ہے وہ ایران سمجھتا ہے کہ اس کا حق ہے اور اس کے لیے خاص حد تک اسے افزودہ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، لیکن جو مغربی ممالک ہیں خاص طور پر امریکہ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران اس سے ایک حد سے آگے نہیں جا سکتا یورینیم کو افزودہ کرنے میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایران پر اس حوالے سے اعتماد ہی نہیں کرتے، اور سب سے بڑا مطالبہ جو ایران سے ابھی اس وقت کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایران کی جو جوہری تنصیبات ہیں جہاں پر یہ یورینیم کی افزودگی ہوتی ہے، IAEA جو مین ایجنسی ہے اس کو ان کے معائنے کی اجازت دی جائے۔ اب ایران کا موقف یہ ہے کہ وہ سویلین جو ٹیکنالوجی ہے یا اس حد تک تو یورینیم افزودہ کرنے کا رائٹ رکھتا ہے، لیکن اعتماد جو ہے وہ ایران کے اوپر امریکہ کا اور ان مغربی ممالک کا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایران سے ٹھوس کمٹمنٹس چاہتے ہیں، بار بار کمٹمنٹ چاہتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس کے باوجود یہ جو بھی ہم نے ایک ایپیسوڈ دیکھی ہے اس کے باوجود بھی یہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ وہ اس حوالے سے ایران پر دباؤ بڑھائے رکھنا چاہتے ہیں، اور آئرونیکلی جو ہے وہ ان دباؤ بڑھانے والوں میں جو اسرائیل ہے وہ بھی شامل ہے، جو کہ خود ایک انڈکلیئرڈ جو ہے وہ نیوکلیئر اسٹیٹ ہے جس کے پاس جو ہے وہ ایٹمی ہتھیار بھی ہیں، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ ایران جو ہے وہ اس طرح سے ایٹمی ہتھیار رکھے۔ تو میرا خیال ہے یہ معاملہ ابھی ان کی بات چیت کا محور تو ہے، ایران اس حوالے سے فتویٰ بھی ایران کے جو سابق سپریم لیڈر تھے وہ دے چکے ہیں، لیکن ان تمام تر کمٹمنٹس کے باوجود ایک طرف ویسٹ ہے جس کو ایران پر اعتماد نہیں، اور دوسری طرف ایران ہے جو اس کو ایز اے رائٹ اپنے ایک حق کے طور پر کلیم کرتا ہے کہ اسے خاص حد تک یورینیم افزودہ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔
صحیح عامر الیاس رانا صاحب، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی کچھ دن پہلے کہہ چکے ہیں، اس بات کو ایکنالج کر چکے ہیں بیلسٹک پروگرام میزائل کے حوالے سے کہ جب دوسروں کے پاس یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو پھر ایران کے پاس کیوں نہیں. دوسرا یورینیم انریچمنٹ کے حوالے سے بھی ان کی جانب سے کہا گیا کہ اگر سویلینز کے لیے، سویلینز استعمال کے لیے وہ یہ ٹیکنالوجی رکھنا چاہتا ہے، اس کے اندر کچھ کرنا چاہتا ہے تو اس کو یہ حق کیوں نہیں ہونا چاہیے، جبکہ دیگر جو ممالک ہیں وہ یہ ٹیکنالوجی پروسیس کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ امریکی صدر اب فلیکسیبل نظر آتے ہیں کچھ کنسیشن دینے میں ایران کو اس بارے میں؟ دیکھیں کنسیشن جو ہے نا ایران نے لی ہے، پی نہیں گئی. اس نے جو جنگ لڑی ہے اور پیچھے گھبرایا نہیں ہے اس بنیاد پہ ہوئی ہے. اور یہ تو نہیں ہوا نا کہ ایران نے کوئی معافی مانگ لی تھی تو آپ اس کو سب چیزوں سے بند کر دیں گے کہ آپ نہ اپنی فوج رکھیں گے نہ آپ میزائل رکھیں گے. انہوں نے ایک بات امریکہ نے، کیونکہ وہ پھنس گیا تھا، انہوں نے کہا نہیں بس ہم تو ایٹم بم، پچھلی دفعہ بھی انہوں نے یہی کہا تھا جون میں کہ ہم نے ان کے ایٹمی پروگرام کو تباہ کر دیا، بلسٹر بم مارے ہیں، فلاں مارے ہیں، B-2 بمبار جو لے کے آئے تھے. اور اب دوبارہ وہی بہانہ بنا دیا کیونکہ حملہ تو اسرائیلی لابی نے ٹرمپ کو مجبور کر کے کرایا تھا. ایران تو وہیں پہ کھڑا ہے. ایران کے تو جو لیڈر تھے انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم ایٹم بم بنائیں گے نہیں. اب بھی ایران نے کہا، ابھی صدر جو ایران کے انہوں نے کہا کہ ہم نے تو طے کر دیا کہ ہم نہیں بنائیں گے ہتھیار اور ہم اس کو طلب کر دیں گے، جو اس کا ایک طریقہ کار طے ہوگا. لیکن کیا اس کی اپنی انٹرنل سیکورٹی دفاعی صلاحیت سے اس کو محروم کرنے کا کوئی ٹھیک ہے. رحمان، آپ سے ذرا اگر ہم تھوڑا ہسٹری پہ نظر ڈالیں تو 1994 کا جو جارڈن اسرائیل کا پیس ٹریٹی آج بھی قائم ہے، لیکن 2020 کا UAE جو ڈیل ہے ابراہم ایکرز، ایران کو روک نہیں سکا. ہم نے اس کا نتیجہ جو ہے وہ کرنٹ سینیریو میں دیکھا. آپ کو لگتا ہے اسلام آباد اگر ہم MOU کی بات کرتے ہیں وہ اس سے کتنا مختلف ہے، جبکہ اسرائیل جو کہ کہہ چکا ہے کہ فریڈم آف ایکشن مینٹین کرنے کا وہ بول چکے ہیں، تو وہ اس سے خود کو کیسے الگ، یا یہ جو MOU ہے اس کو کتنی اچھے طریقے سے ایکسیپٹ کر سکیں گے؟ اور دوسری چیز یہ کہ مستقبل میں ایک دوسرے کے خلاف کسی جنگ یا فوجی کارروائی کا آغاز نہیں کریں گے، اس کا سیکنڈ پوائنٹ. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ یونیلیٹرل آبلیگیشن ہے یا پھر میوچرل؟ بیکاز ہم نے دیکھا کہ US نے اسی طرح کے پرومسز 2003 میں عراق کے ساتھ بھی کیے تھے، لیکن اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے. دیکھیے، جو جہاں تک آپ نے معاہدوں کی بات کی، جو ابراہم ایکارڈز ہے ان کا مقصد جو ہے وہ ایک بالکل ایک مختلف نوعیت کا ہے. وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے ہیں، اس کے ساتھ روابط اسٹیبلش کرنے کے حوالے سے ہیں. تو وہ ایک بالکل اس سے مختلف معاملہ ہے، اور نہ ہی ایران ابھی اس سٹیج پر آیا ہے کہ جہاں پر ایران ابراہم ایکارڈز کے حوالے سے کوئی بات کرے، بلکہ ایران کی ایک بڑی لمبی تاریخ ہے جس میں فلسطین کا جو ایشو ہے اسے بنیادی طور پر ایک عرب ایشو سمجھا جاتا تھا. لیکن انقلاب ایران کے بعد اور انقلاب کے بعد جو ایران کی قیادت تھی اس نے جس طرح سے فلسطین کی حمایت کی، اس کے بعد ہی یہ ہوا کہ یہ ایشو جو ہے وہ ایک عرب نیشنلسٹ ایشو سے نکل کر ایک پورے عالم اسلام کا ایشو بن گیا. اور ایران نے ہی یوم القدس بھی جو ہے وہ منانا شروع کیا، جو ابھی بھی منایا جاتا ہے. تو یہ تو ابھی ایران کی وہ سٹیج نہیں آئی. جہاں تک آپ نے جو دوسری کمٹمنٹس کی بات کی اور آپ نے کہا عراق کا بھی حوالہ دیا، دیکھیے ایران کے اور امریکہ کے درمیان یہ جو اسلام آباد آف انڈرسٹینڈنگ، اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے، بہت غیر معمولی معاہدہ ہے. ایسی بات چیت یا ایسی کمٹمنٹ دونوں طرف سے جو کہ مختلف حوالوں سے ہوں وہ نہیں دیکھی گئی. پہلے ایران اور ویسٹ کے درمیان یا ایران اور امریکہ کے درمیان جو معاملات رہے وہ بڑے ایک محدود پیمانے پر تھے. کیا وہ صرف نیوکلیئر ہتھیاروں کی حد تک تھے یا پھر جو ہے وہ کسی اور ایشو سے جو ہے وہ جڑے ہوئے. لیکن یہ ایک بڑا جامع ڈاکومنٹ ہے جس میں دونوں کے درمیان بات چیت کا ایک طریقہ کار جو ہے وہ طے کیا گیا ہے. اور یہ جو تمام جو بڑے ایشوز ہیں جن میں اثاثوں کا معاملہ ہے، اب ابنائے حرمت کا معاملہ بھی شامل ہو گیا ہے، اس کے علاوہ جوہری ہتھیاروں کا ہم پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں، تو ایک بڑا کمپریہنسو سا ڈاکومنٹ ہے اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ. اور اگر آپ ایران اور امریکہ کی یا ویسٹ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ایسی کمٹمنٹ یا ایسی انڈرسٹینڈنگ دونوں کے درمیان نظر نہیں آتی پچھلے 45 سالوں کے اندر.